بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم ایک بار پھر جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جو ریفرنس کا کیس ہے، پریزیڈنشل ریفرنس، اس کی ہیئرنگ پہ پہنچے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم سب کی امید ہے کہ آخر اب 12-13 سال بعد اس کیس میں پاکستان کو، پاکستان کے عوام کو، پاکستان پیپلز پارٹی کو انصاف ضرور ملے گا۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نہ صرف ایک موقع ہے کہ ہم تاریخ کو درست کریں، یہ نہ صرف ایک موقع ہے کہ سپریم کورٹ کا ادارہ اپنا ادارہ سے ہی یہ داغ دھوئے، ہم نہ صرف یہ سمجھتا ہے کہ تاریخ کے لحاظ سے ہم تاریخ کو درست کر سکتے ہیں، مگر ہم یہ ساتھ ساتھ سمجھتے ہیں۔ آپ نے آج سنا ہوگا جو ایک کلپ چلایا گیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جہاں سابق جسٹس کہہ رہا ہے کہ جب آمریت میں عامر کا خاص دلچسپی ہے کسی کیس میں، تو اس کی وجہ سے ججز جو ہے وہ پریشر کے وجہ سے انصاف نہیں کرتے، اور جہاں آپ نے اپنے بات کرنے ہیں تو آپ آ کے بات کریں، میں چلے جاتا ہوں، تو جس کو بھی آپ کہہ رہے ہیں نا، آپ ذرا بس کریں۔ تو کہنے کی کوشش یہ چاہ رہا ہوں کہ obviously جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کیس کا قانونی پریسیڈنٹ ہے، وہ تو کسی کورٹ میں آج تک استعمال نہیں ہوا، مگر جس طریقے سے یہ فیصلہ کروایا گیا، وہ افسوس کے ساتھ وہ پریسیڈنٹ بار 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 جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے، ہمارا تاریخ گواہ ہے۔ تو یہ ایک موقع ہے کہ ہم نہ صرف اپنا قانون کو درست کریں، اپنا تاریخ کو درست کریں، مگر اپنا مستقبل کو درست کریں، اور یہ تمام دروازے جو ہے ہم ہمیشہ کے لیے ان کو بند کریں۔ ہمارا اعتماد ہے، امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہمیں اس کیس میں انصاف ملے گا۔ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب اور ان کے جو برادر ججز ہیں، وہ ضرور انصاف کے مطابق فیصلہ سنائیں گے۔ اس سے قبل 2012 میں 6 سماعتیں ہوئی تھی، 12 سال گزر چکے ہیں، یہ ایسا تو نہیں لگ رہا کہ آج پھر 2-3 سماعتیں ہوں گی، اس کے بعد کیس 15-20 سال کے لیے لٹک جائے گا؟ تو یہی تو وجہ ہے کہ ہم چاہ رہے تھے کہ اس کیس کو الیکشن کے بعد پسپون کرنے کے بجائے یہ کیس چلتے رہیں، اور اس کا اگر ممکن ہو تو جلد از جلد کا مطلب الیکشن سے پہلے، لیکن اگر الیکشن سے پہلے کسی کی وجہ سے اتنے سارے ایمیکسز ہے، سب کچھ سننا ہے، وہ فیصلہ نہیں آ سکتے تو اس کے بعد فیصلہ آئے۔ مگر یہ جو آپ نے بات اٹھایا تھا، اس کا ہم ضرور اس کا تھوڑا سا ایک رہتا ہے دماغ میں کہ پہلے جب جسٹس افتخار چودھری صاحب تھا تو 1-2 ہیئرنگز رکھ کے وہ فیصلہ پہ نہیں پہنچ سکے۔ اب امید پورا ہے ہمارا جسٹس فائز عیسیٰ سے کہ وہ رپیٹ نہیں ہوگا۔ ہمارا خواہش ضرور یہ تھا کہ اس کیس کو ہم مسلسل سنتے رہیں، مگر انشاءاللہ تعالی جیسی الیکشنز مکمل ہو جاتے ہیں تو اس کیس کا کنکلوژن کا امید ہے۔ I can't answer 10 people at once. ایک الیکشن کمیشن بھی جو ہے مستعفی ہو رہے ہیں، طرف سینٹ کی جانب سے بھی قراردادیں آ جاتی ہیں، سمجھتے نہیں ہیں کہ کہیں تو چھوٹ کسی کو نہیں پڑتی؟ نئے الیکشنز تو فیبری 8 پہ ہو رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ سینٹ کا قرارداد اپنی جگہ، آپ اقوام متحدہ سے بھی قرارداد پاس کروا دے۔ 8 فیبری کو الیکشنز ہو رہے ہیں، اور میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے یہ کہا ہے کہ پتھر میں لکھا ہوا ہے کہ فیبری 8 پہ الیکشنز ہوں گے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر 3-4 سینیٹرز اٹھ کے کہتے ہیں کہ الیکشنز ڈیلے کیا جائے، کیا ان کا بات میں زیادہ قانونی اور آئینی وزن ہے، یا چیف جسٹس آف پاکستان کا فیصلہ میں زیادہ
कानूनी और आईनी वजन है। तो यही वजह है कि हम कह रहे हैं कि 8 फरवरी पे इलेक्शंस होंगे। आप सब जरूर तैयारी पकड़े कि 8 फरवरी को आप जाके वोट डालें और अपने मुस्तकबिल के फैसले करें। एक नजीर रफी साहब आप बताएं मुझे। बिलावल साहब, खान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस जमात के साथ सीट एडजस्टमेंट का इरादा रखती है, और एमकेएम से, चूंकि इस वक्त एमकेएम भी आपके वक्त मुकाबले है कराची में क्या पोजीशन है? कराची में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत तरक्की किया है। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हाल ही में कराची का बल्दियाती इलेक्शंस और हैदराबाद का बल्दियाती इलेक्शंस जीते हैं। दोनों शहरों का मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। जब पाकिस्तान भर में बाई इलेक्शंस हो रहे थे और खान साहब खुद मुख्तलिफ सीटों से लड़ रहे थे और तमाम सियासी पार्टीज पीटीआई का मुकाबला कर रहे थे, तो उस वक्त भी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीटीआई को शिकस्त दिलवा के मुल्तान का बाई इलेक्शन जीता, पीटीआई को शिकस्त दिलवा के कराची का बाई इलेक्शन जीता। उससे पहले जब हम बाई इलेक्शंस में खान साहब के दौर में बाई इलेक्शंस लड़ रहे थे, तो तब हमने नून लीग को उनके सपोजिटली उनके अपने सीट पे शिकस्त दिलवाया। तो मैं काफी पुरउम्मीद हूं कि कराची के अवाम इंशाअल्लाह ताला इस बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जरूर मौका देंगे, और ये पहली दफा होगा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ना सिर्फ केएमसी का बल्दियाती निज़ाम साथ होगा, मगर सूबाई हुकूमत भी साथ होगा और इंशाअल्लाह ताला वफाकी हुकूमत भी साथ होगा। तो मैं बड़ा अच्छा तरीके से कराची में वो काम कर सकूं। बिलावल साहब एक क्वेश्चन इधर से। बिलावल साहब, मुस्लिम लीग नून के केस पे बातें कर रहे हैं, तहकीक का निशाना भी बना रहे हैं। अगर इन फ्यूचर जब इलेक्शंस होते हैं और रिजल्ट आता है और आपको इत्तेहाद करना पड़ता है, तो आपको नहीं लगता कि ये बातें सामने आएंगी? और दूसरा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी एक बार इंतखाबी निशान छीना गया था, अब पीटीआई से छीना जा रहा है, तो क्या लगता है कि उनको वापस मिलना चाहिए जाने? आपने दो सवाल किया है। जहाँ तक इलेक्शंस की बात है, वो तो इलेक्शंस की बाद की बातें हैं, इलेक्शंस के पहले की बातें नहीं हैं। इस वक्त जो है मैं तो तमाम सियासी जमातों का मुकाबला कर रहा हूँ। मैं एक तीसरी ऑप्शन के तौर पे पाकिस्तान के अवाम पे अपने अवामी मुआशी मुआहदा पेश कर रहा हूँ, जिसके 10 नुकाती एजेंडा मेरा ख्याल में बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई का मुकाबला कर सकती है, और हम वाहिद जमात है जो ये मंशूर सामने लेकर आते हैं। तो उम्मीद है कि हम अपने हुकूमत बना सकेंगे। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल की बात है, जहाँ तक निशान की बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तलवार हमसे तो जरूर छीना गया, मगर फिर हमने तो तीर पे इलेक्शन लड़ा और आज तक तीर पे इलेक्शन ही लड़ रहे हैं। भला तो एक इलेक्शन कमीशन का निशान के ऑप्शंस में कभी था ही नहीं। ये खास तौर पे खान साहब और पीटीआई को अनड्यू फेवर करने के लिए इलेक्शन कमीशन को इन्फ्लुएंस किया गया और इलेक्शन कमीशन के निशान के ऑप्शंस में जबरदस्ती बला दिलवाया गया, ताकि पाकिस्तान के अवाम का तो मोहब्बत है क्रिकेट के साथ, ये तो हम इनकार नहीं कर सकते, मगर उसका गलत फायदा उठाते हुए वो पीटीआई को सियासी फायदा पहुंचाते थे। इलेक्शन में खान साहब को जेल के अंदर होना चाहिए या बाहर? देखो, इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है ना। खान साहब अगर बेगुनाह हैं उसको जेल में नहीं होना चाहिए, अगर खान साहब ने किसी जुर्म किया है तो उसको जेल में होना चाहिए। खान साहब ऐसे खुद कहता था, जब हम कहते थे कि हम पे जाली केसेस बन रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रास्ता रोकने के लिए ये जाली केसेस बना रहे हैं, तो खान साहब खुद कहता था कि इदारे तो आज़ाद है, आप उन इदारों में जाके अपना सफाई करे। तो अब खान साहब को वही करने चाहिए, इन इदारे में अपने आप का सफाई करना चाहिए, और उसी का किया हुआ जो इसने पाकिस्तान की सियासत में शुरू किया अब वो खुद भुगत रहा है। मैं समझता हूं कि आगे जाके हमें इस किस्म का क्लाइमेट बनाना चाहिए ताकि सियासतदान सियासत करे, अवाम की खिदमत करे, अवाम का नुमाइंदगी करे, और जब हम हुकूमत में हो हम हुकूमत करे और अपोजिशन में हो जेल में हो, ये तो सही रवाया नहीं है। मगर सबसे पहले खान साहब को तौबा करना पड़ेगा कि जो उसने एक बार फिर ये रवायत पाकिस्तान की सियासत में डाला है, वो खुद माने अपना गलती, वो खुद तौबा करे, तो फिर पाकिस्तान की सियासत में शायद उतना गुंजाइश है कि हम आगे जाके
کہ پرانی تقسیم و نفرت کی سیاست کو، ذاتی انا کی سیاست کو دفن کر کے ایک بہتر مستقبل کا بندوبست کر سکتے ہیں۔ اسد طور صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک اور الیکٹڈ پرائم منسٹر جو ماضی میں رہے تھے جیسے بھی الیکٹ ہوئے، لیکن اب سائفر کیس میں ان کو بھی سزائے موت ہو سکتی ہے، آپ سمجھتے ہیں آپ اپنے نانا کے لیے جن کو عدالت نے ایک ملٹری ڈکٹیٹر سے مل کے پھانسی دی، کیا ایک اور چاہے جیسا بھی ہے ایک فارمر پرائم منسٹر کو پھانسی ہونی چاہیے؟ دیکھو میں تو پاکستان پیپلز پارٹی کو جو پھانسی کے اوور آل جو ہم کہتے ہیں سزائے موت کے بارے میں، ہم تو نہیں سمجھتے ہیں کہ ہمارا نظام میں اتنا شفافیت ہے کہ کسی کو کے خلاف اس قسم کا فیصلہ، وہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا شاید نظریاتی اور اصولی موقف رہا ہے۔ خان صاحب کا کیا موقف رہا ہے کہ سارے چوروں کو چوک پہ آپ پھانسی دلوا دے، 200 بندہ کو مروا دے، پورا نظام صحیح ہو جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں میرا رائے پوچھنے کے بجائے یہ خان صاحب کا رائے آنا چاہیے کہ کیا خان صاحب کا موقف آج بھی وہی ہے کہ سیاستدانوں کو، سیاسی کارکنوں کو اس قسم کا سزا ملنا چاہیے۔ خان صاحب نے اپنا سیاست میں اپنا موقف میں تبدیلی لے آنا چاہیے۔ میرا موقف کنسسٹنٹ رہا ہے، کل بھی یہی تھا اور آج بھی یہی ہے۔ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں جو اسٹیبلشمنٹ کا الیکشن میں انجینئرنگ کا جو ماضی میں کردار رہا ہے وہ پہلے سے بہت بڑھ چکا ہے۔ پاکستان پیپلز میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلے سے، نہیں، یہ بالکل غلط ایک امپریشن ہے کہ جو آج ہو رہا ہے وہ ماضی سے زیادہ برا ہو رہا ہے۔ نہیں، ماضی میں اس سے بہت برا ہوا ہے اور ہم نے کوشش کیا بطور ایک ملک، بطور سیاسی جماعتیں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی لے کر آئیں، آپس میں ایسا فضا قائم ہو کہ ہم ذاتی دشمنی کے بجائے سیاسی اختلاف رائے رکھیں۔ خان صاحب نے کہا کہ یہ تو مکمکا ہے، خان صاحب نے تنقید کیا کہ یہ جمہوریت نہیں، یہ سیاسی جماعتوں کے درمیان مکمکا ہے۔ جو بھی آج ہو رہا ہے صحیح ہو یا غلط ہو، آپ ایک ایگزامپل اٹھائیے تو جو اب اتنا شور بنایا جا رہا ہے کہ کینڈیڈیٹس کا فارمز ریجیکٹ ہوئے۔ ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ جتنا فارمز اس الیکشنز میں ریجیکٹ ہوئے، وہ اگر آپ 88 سے لے کے آج تک کا الیکشنز کا کمپیریزن کرے تو یہ تقریباً ایوریج کے مطابق تھا۔ جو ایکسٹرا آرڈینری فارمز ریجیکٹ ہوئے، آپ کو معلوم وہ کب تھا؟ 2013 کا الیکشنز میں، جب خان صاحب کو لانچ کیا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں بہت کچھ گنجائش ہے کہ ہم پاکستان کی سیاست میں، پاکستان کی حکومت میں، پاکستان کی معاشرے میں ہم بہت بہتری لے کر آنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں سب کے ساتھ مل کے کام کرنا پڑے گا، مگر ساتھ ساتھ ان تمام سٹیک ہولڈرز کو اپنی غلطیاں کا نشاندہی کرنا چاہیے، اپنا غلطیاں پہ ماننا چاہیے اور اپنا رویہ درست کرنا چاہیے۔ اگر خان صاحب کا وہی جو میرا خیال میں آج تک پی ٹی آئی کا اگر کوئی مقصد ہے تو وہی ہے کہ میں کھیلوں گا یا کسی کو نہیں کھیلنے دوں گا، اور کھیلنے کا مطلب جمہوریت نہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ جماعت واپس اقتدار میں آتا ہے تو انہوں نے اپنا ایک فیشسٹ اسٹیٹ قائم کرنا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتیں، پیپلز پارٹی، نون لیگ، پی ٹی آئی، جو بھی ہو، ہم سب تاریخ سے اپنا سبق سیکھ کے آگے اس طریقے سے بھرے تاکہ ہم آنے والے نسلوں کو وہ امید دے کہ ان کا مستقبل آج سے بہتر ہو سکتا ہے۔ بلاول صاحب آپ جو ہیں وہ انتخابات میں لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کے معاملے پر سپریم کورٹ میں آئی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ مل نہیں؟ اور آپ کا کیا سوال؟ میرا سوال یہ ہے سر کہ جو آپ نے انتخابی سیاست کا آغاز کر دیا، آس صاحب آپ کے ساتھ موجود ہیں، یہ کب ہمیں منظر یہاں پہ نظر آئیں گے؟ دوسرا کہ 2024 انتخابات کا سال تو کیا آپ کی شادی کا سال بھی ہوگا؟ اچھا، تو جہاں تک آپ کے اتنے سارے مختلف سوال ہے، اس کا تو صرف ایک جواب میں دے سکتا ہوں کہ جہاں تک لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہے، پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کا ہر الیکشن آپ اٹھا کے دیکھیں، اس میں امپروومنٹ کا گنجائش رہا ہے۔
آج بھی وہ امپروومنٹ کا گنجائش ہے، مگر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بہانہ اب نہ بنے الیکشن کو ڈیلے کرنے کے لیے، اور ہر صورت میں فیبرری 8 پہ الیکشنز ہوگا، اور اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کے عوام پہ بھروسہ کرتے ہیں، اس ملک کے عوام پہ اعتماد کرتی ہے، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی وہ فیصلہ کرے وہ فیصلہ ہم مانیں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔